ماہ نیم ماہ، غالب شخصیت اور شعریات، اس نام سے ہمارے دوست جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب کی نئی کتاب آئی ہے جو غالب پر ہے۔ یہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں سے کس طرح مختلف ہے، اس کے مباحث کیا ہیں، انہوں نے اس میں کیا لکھنے کی کوشش کی اور نتیجہ کیا نکلا ہے، اس پر بھی بات ہم نے کی ہے۔ لیکن ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ بھی رہا کہ ہمارا اہم اور بڑا لکھنے والا نقاد جب اپنا بڑا کام کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر سے وہ معاصر ادب کی بجائے کلاسیکی سرمایہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو کیا ایک حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ جو اس موضوع پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کی بجائے اپنے معاصر ادب کی طرف متوجہ ہو کر اس کی ایویلیویشن، اس کی تھیورائزیشن کرنے کی کوشش کی جائے؟ اس سوال کے آس پاس ہم نے گفتگو کی ہے جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب سے۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور اس ایک سوال میں ہم نے کئی طرح کے سلسلے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک سلسلہ اوراق تازہ بھی تھا۔ اوراق تازہ کے تحت ہم تازہ آنے والی کتب پر گفتگو کرتے ہیں ان کے مصنفین سے۔ تو اسی سلسلے میں ایک سوال کی صورت میں ہم سامنے رکھیں گے آج کی گفتگو کو آج کی کتاب کے مصنف جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب کے سامنے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب علی۔ کتاب ہے آپ کی ماہ نیم ماہ، غالب شخصیت اور شعریات، اور یہ ہے جناب کتاب کا سرورق ہمارے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے تاحال اس کتاب کو نہیں دیکھا۔ تو سر مبارکباد سے شروع کرتے ہیں بات۔ بہت مبارک آپ کو، آپ نے کام کیا اور غالب پر کام کیا، اس کی ایک اور مبارک۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے جو ہم اپنے کتاب کے جو مصنفین دوست ہیں ان سے کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور جو غالبیات کا فیلڈ ہے، اس میں اس سے پہلے بہت کام ہو چکا، ہر طرح کا ہو چکا، فن پر، اسلوب پر، فکر پر، غالب کی موافقت میں، غالب کی مخالفت میں، اس پورے عہد کے بارے میں، غالب کی شخصیت کے بارے میں، غالب کے ذہن کے بارے میں بہت کچھ باتیں ہو چکی۔ تو ان تمام کاموں کی موجودگی میں آپ کے کام کی جو خاص جہت ہے یا وہ ٹارگٹ جس پر ہدف ہوتا ہے لکھنے والے کا کہ جس کو ایڈریس کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو مصنف کی حیثیت سے وہ کیا معاملہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی؟ جی، پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ کتاب جو ہے حال ہی میں 3-4 ماہ ہو گئے اسے آئے ہوئے، اور ابھی تقسیم بھی اس طرح نہیں ہوئی اور اس پہ ڈسکشن اس طرح نہیں ہو رہی، اور یہ مشکل بھی ہوتا ہے کہ اسی لیے ہم نے اس کا آغاز کیا تاکہ بات جو ہے وہ آگے چلے۔ یہ مصنف کا اپنی ہی کتاب پر اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کے موضوعات کو الیبوریٹ کرنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے قضیے، بہت سارے ایشوز جو ہیں، کریٹیکل ایشوز، وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں جن کے آپ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پھر بعد آپ سم اپ کرتے ہیں ان چیزوں کو، دیکھتے ہیں کہ آپ کس جگہ نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بہرحال اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ غالب ہی کیوں آج کے خاص طور پہ ہمارے عہد کے نوجوانوں کے لیے، آج کے عہد میں غالب 21ویں صدی کے ہم پہلا ربع جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو ہم غالب پر بات پھر کر رہے ہیں۔ وہ ایسے کیا سوالات ہیں جو غالب، مجھے خاص طور پر میں چونکہ زیادہ تھیوریٹیکل کرٹیسزم کے ساتھ وابستہ ہوں، لکھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، تو مجھے غالب نے اپیل کیا کہ میں اس کے اوپر لکھوں یا بات کروں۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میر کے، غالب کے اور اقبال کے بہت گہرے اثرات ہیں ہماری ادبی تاریخ پر، بلکہ فکری تاریخ میں ایسے کہوں گا۔ ہماری اچھی بات کیا علمی پوری جو روایت ہے ہماری، اس کو ڈائیورژن دینے میں، بیانیے دینے میں یا ایک ڈائریکشن بنانے میں، ان تینوں کے بہت یہ گہرے بہت عمدہ بات کی آپ نے۔ یعنی جب آپ نے فکری تاریخ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف شاعری تک محدود نہیں ہے۔ جی، اسی طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اہم بات ہے۔ یہ اقبال کا تو بہت واضح ہے۔ اقبال نے جو 2-3-4 جگہوں پہ ہمیں فکری ڈائریکشن دی ہیں، یعنی اسلاف سے جوڑا، بڑے پیمانے پہ اگر ہم بات کریں، ویسٹ سے انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی،
اور پھر تیسرا انہوں نے ہمیں وسط ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، وہ نظریہ سارا جو ہمارا ریاست کا بنا. تو اس طرح بہت سارے اقبال کے گہرے اثرات ہیں جس سے ہماری روٹس میں وہ شامل ہیں، جس کو ہم نہیں مطلب اس کو اکھاڑ نہیں پاتے ہم. اچھا، اسی طرح غالب اور میر کا جو سوالات ہیں بڑے اہم ہیں. میر نے ہند اسلامی تہذیب کا جو ایک موقف دیا یا ایک فکری شناخت بنائی یہاں پر ہند اسلامی تہذیب کی، اس نے ہماری فکریات پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 19ویں صدی کے آخر میں ایک سیلاب کہتے آیا فکری حوالے سے. ہم نے دوبارہ ریوائز کیا، یہاں بہت سارے نظریات، تحریکیں جو ہیں وہ اپنے ریوائز کرنے کی طرف گئی، اپنی اصلاف کو، اپنی فکریات کو. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن میر کا ہے کہ انہوں نے ہند اسلامی تہذیب کی بہت گہری جڑیں جو ہیں یہاں پر بنائی. وہ الگ بات ہے کہ وہ شعری تھیں، وہ اس طرح وہ پیچھے سے چلتی آ رہی تھی، وہ الگ بات ہے، لیکن میر شعری حوالے سے میر کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. اچھا، جو ماڈرنٹی کی پوری بحث جو چلی، جو ہم سر سید سے چلاتے ہیں یہاں پر جدت کے معنوں میں کہ یہاں پر ہم نے انحراف کیا، یہ ریشنلسٹ اپروچ کے ساتھ ہم نے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، وہ غالب اور سر سید کا بہت بڑا کردار. ٹھیک ہے، یعنی جدت اور حقیقت کا جو تصور ہے، حقیقت پسندی، ریبیلین ایٹیچیوڈز، اپنی فکر سے، اپنے موقف سے، اور طے شدہ روایات، بڑے پیمانوں پہ کہہ لیں طے شدہ جو روایات تھیں ان کو توڑ کے دیکھنے کی جو ایک جہت ہمیں نظر آتی ہے، وہ غالب کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے. اچھا، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمارے تانے بنے جا کے غالب سے، سر سید سے، کلونیل ایرا سے ملتے ہیں جا کے. اسی طرح پیچھے تھوڑا سا جائیں تو میر اور مغل ایرا جو ہے، اس سے ہماری موسیقی دیکھ لیں، ہماری پینٹنگز دیکھ لیں، ہمارے شعر و ادب کی پوری روایت دیکھ لیں، وہ یہاں جا کے جڑتی ہے اور یہیں سے ایک نیا ڈائورژن. ہماری اصناف کی جو پہلی تقسیم جو ہوئی نثر کے اندر، وہ یہی اسی پیریڈ میں ہو رہی ہے. یہیں پر ہمیں ہادی رسوا نظر آ رہے ہیں، سرشار نظر آ رہے ہیں. اس طرح اس ایرا میں کا مطالعہ جو ہے کا بہت ضروری ہے. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک شاعر جو ہے، ایک نقاد جو ہے، جب وہ یہیں پر پابند ہو جائے اور محض اسی کو، کیونکہ یہاں پر بہت لکھا گیا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، اس حوالے سے ہمیں آسانی ہے کہ ہم بہت آسانی سے کوئی اس میں سے اپنی کوئی الگ سے کوئی آواز بنا سکتے ہیں، کیونکہ لکھا بہت گیا ہے. 10 راستے ہیں تو بڑی آسانی سے میں 11واں بنا سکتا ہوں. تو اگر تو آپ وہیں محدود ہو جائیں اور اگلے کویسچنز، اگلے سوالات جو ہیں اپنے عہد کے ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر میرے خیال میں ہم وہ ٹھیک ہے. تو ہمارے عہد کا کون سا سوال ہے جو اس کتاب کے ذریعے ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش؟ نہیں، میرے یہ تو آپ مجھے یہ اکثر سوال کیا گیا کہ جی آپ نے غالب کو آج کے کن سوالات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو میرے پاس کچھ سوال تھے جن کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے آج کے تناظر میں. ٹھیک ہے، ایک آدھ بتائیے اس میں سے. میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سوال یہ تھا کہ ڈویلٹی، شخصیت جو تھی غالب کی، جو ان کی شاعری ہے، ان کی شخصیت ہے، ڈویلٹی موجود ہے، تضاد بہت ہے. سنویت جسے ہم کہتے ہیں. جی، اور اس سنویت کے اندر غالب کو بہت لان تان کیا گیا بڑے پیمانے پہ. ٹھیک ہے. اور غالب کو کہا گیا کہ جی وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایک امبیلنس شخصیت ہے، اور وہ سماجی حوالے سے جوا بھی کھیلتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. انگریزوں کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا وہ بہت ہی irrational تھا. مطلب ایک آدمی جو سمجھ بھی رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا جو غالب نے کیا. ان کے جو دوست تھے وہ اپنی جانیں لٹا رہے تھے اور انگریز کے خلاف. غالب کو صرف اپنی پینشن کی اور اس پہ وہ مطلب وہ ٹریول بھی اگر کرتے ہیں کلکتہ تک کا ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پینشن تھا مسئلہ، اور انہوں نے کوئی علم ہی نہیں، وہاں جا کے بھی وہ
اپنے ذاتی معاملے پر ذاتی معاملوں میں الجھے رہے، اور وہ قتیل والا معاملہ جی اس میں بھی وہ اپنی انا اور یہ یعنی ان کی شخصیت میں بہت گہری ڈویلٹی نظر آتی ہے. لیکن اگر وہ آئیں تو وہ شاعری کے اندر ان کا جو ہے ذوق شوق اور وہ ہے نالا پابند نہ نہیں ہے، اور وہ کہاں کہاں فکر کی بلندیوں پہ وہ جا کے بات کرتے ہیں. اس کے اوپر خاص طور پہ ان لوگوں نے اعتراضات کیے جو ہند اسلامی تہذیب کی روایت سے یعنی میریت سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو میر کو سب سے بڑا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور اصل نمائندہ قرار دیتے ہیں اس پوری تہذیب کا. ٹھیک ہے. غالب کو نہیں کرتے. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ روایت کی ٹریڈیشن والوں سے ہے، جنہوں نے روایت عسکری صاحب کا جو پورا جو اسکول ہے انہوں نے میر کو کیا. انہوں نے کہا جی میر جو ہے وہ بالکل ہند اسلامی تہذیب کا نمائندہ ہے، اور جس کے اندر بغاوت نہیں ہے، ریبیل نہیں ہے، بلکہ اپنی انا یعنی اپنی ذات اور اپنی غیر انا یعنی حقیقت، اس کے درمیان بڑی ان کی کمپیٹیبلٹی ہے میر کے ہاں. ٹھیک ہے. اور اس پہ انہوں نے مثالیں بھی دیتے ہیں. عسکری صاحب نے بھی، سلیم احمد صاحب نے بھی، بہت لوگوں نے اس پہ بہت لکھا. اور دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق میں ادب نہیں آتا. تو اس طرح کی یعنی کہ ان کے ہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو بیٹھا ہے غبار میر ہے وہ. ٹھیک. تو انہوں نے تو اس طرح اس کو دیکھا میر کو. ٹھیک ہے. لیکن غالب کے ہاں الٹے پھرائے در کعبہ اگر وہ نہ ہو تو غالب کے ہاں ایک انانیت ہے اور ایک ٹکراؤ ہے. اس حوالے سے اقبال کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اور یہ سوال اٹھائے گئے کہ اقبال ہماری اس روایت سے میل نہیں کھاتے. یہ سوال میں نے بہت مجھے کرتا رہا، اور خاص طور پہ یہ کتاب جو تھی سلیم احمد کی غالب قوم میں نے جب پڑھی تو مجھے ایسا لگا انہوں نے زیادتی کی غالب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کچھ صرف لفظی زیادتی نہیں کی، فکری اور ہر حوالے سے انہوں نے غالب کو مناسب میرے خیال میں ٹریٹ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ غالب کی ذات اور جو ان کا پرسونا تھا ان کے درمیان وہ جو بریک کر رہے ہیں کہ جی پرسونا غالب کا بالکل عام سے شخص کی طرح ہے، لیکن ذات اس کی ایسے سے. یہ جو آپ نے اپنی پہلی کتاب کے پہلے باب میں یہ جو پرسونا اور اس کا فرق کیا ہے ذات کا، ذات اور شخصیت کا، اس میں ذرا ایک جملہ فرمائیے کہ ذات اور شخصیت میں کیا فرق ہے. اچھا ذات وہ ہے جو آپ کی اوریجنل شناخت ہے، جو آپ ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے ساتھ آپ لے کے آتے ہیں، پھر اس کو موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کی فطرت اور جبلت اور سرشت کے ساتھ جڑی ہوئی جو آپ کی شناخت ہے وہ ذات ہے. ٹھیک. سیلف ہے وہ آپ کی. اور سونا وہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسروں کو جو دکھائی دیتا ہے، دوسروں کو سماج میں آپ جو جیسے بیہیو کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ لمیٹڈ ہو سکتا ہے. جس طرح ایک پہاڑی تودا جو ہے سمندر کے اندر وہ چھوٹا سا نکلا ہوا ہے اور نیچے پتہ نہیں کیا ہے، میں کی جانے بھولیا میں کون والا حساب جو ہے کہ وہ تو خود بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری ذات کے جتنی گہرائی ہے اور میں کہاں ہوں اور کیسے ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں سلیم احمد صاحب کی اگر تھوڑی سی باتیں کروں، انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنی سیلف کو بنا رہے ہوتے ہیں، بچہ جب بناتا ہے تو وہ پسندیدہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا جاتا ہے، اور جو چیزیں اس کی پسندیدگی میں نہیں آتی وہ ان کو ریئیکٹ کرتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور وہ ان کو دور کرتا جاتا ہے. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسندیدگی یعنی جو سیلف ہے اس کے ساتھ جو باہر کی ناپسندیدگی ہے ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی بنائیں. ٹھیک ہے. ورنہ وہ آپ کی انا یعنی آپ کی جو سیلف ہے، انا کے معنوں سیلف کے معنوں میں بھی وہ لیتے ہیں، اور غیر انا یعنی جو باہر ریالٹی ہے حقیقت ہے، اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اچھلتا پھرے گا، کوتا پھرے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، سوال کرتا پھرے گا عجیب و غریب. وہ غالب کو بہت چوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. غالب اس طرح کے سوال کرتا رہتا ہے اور بغیر سیکھے نہ کوئی. بڑی انہوں نے ایک اچھی مثال دی. کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اور میں نے بچی کو پڑھانا شروع کیا تو میں نے اسے کہا الف بے پہ لکھو، تو میں نے اس کو پہلے الف لکھوائی،
تو اس نے لکھ لی. پھر میں نے بے لکھوائی تو اس نے کہا جی بے لمبی کیوں ہے, اس طرح سے کیوں ہے, ایسے کیوں ہے؟ سیدھی کیوں نہیں ہے. پھر میں نے کہا تم لکھو بس. پھر اس پہ جب تے آئی تو اس نے کہا اس کے نیچے نقطے تھے, اس کے اوپر کیوں ہے. تو میں نے کہا تم نہیں سیکھ سکتی, تم ہر چیز پہ سوال کر رہی ہو. تم جب ٹوٹیلٹی میں, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ ٹوٹیلٹی میں جب آپ تم باہر نکل کے جب سیکھ کے دیکھو گے تو پھر تمہیں شاید چیزوں کی سمجھ آئے. غالب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ سوال کرتا ہے. ٹھیک, سیکھنے سے پہلے ہی سوال, وہ کائنات کو جو اس کے اسرار و رموز ہیں یہ تو اس لیے محمد کی بات لہٰذا وہ انہوں نے سیلف کی اور اس کی میں نے اس کے اوپر پوری فائٹ کی ہے, کوشش اپنی طرف سے. ٹھیک ہے کہ سلیم احمد شاید وہ اس کو ڈویلٹی نہیں ہوتی, وہ ایک خطی انداز میں چل رہی ہوتی ہے. اس کا پارٹ وہ سامنے آیا ہوتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے, ورنہ وہ اسی کا عکسی ہوتی ہے اور وہ درست بھی ہوتی ہے کئی معنوں میں. ٹھیک ہے, اس پہ اندر پوری میں نے اس پہ 2-4-5 چیپٹرز میں چھوٹے چیپٹرز میں اس پہ میں گفتگو کرتا گیا ہوں. ان کا خلاصہ بھی میں نے اس میں پیش کر دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا, اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ غالب اپنے زمانے سے ناآشنا رہے. ٹھیک ہے, وہ گئے کلکتہ گئے, انہوں نے وہاں دخانی جہاز دیکھے, انہوں نے وہاں کی تبدیلیاں دیکھی, شیٹکس سوسائٹی دیکھی, بن چکی تھی, اس کے اجلاس بھی اٹینڈ کیے انہوں نے, لیکن وہ وہاں انہوں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. واپس آئے اسی طرح ہی, بلکہ آ کے واپس مزید فارسی امیز وہ جو کاتب برہان والا مسئلہ چھڑ گیا, ایک لائن لفظ کی بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے. ماڈرنٹی کی حالت یہ تھی ان کی, اور پابند تھے فارسی کے اصول و ضوابط کو. تو کیا وجہ ہے؟ اور پھر غالب جیسا شخص یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ اور چاہیے وہ سب میرے بیان کے لیے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اس قضیے کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں, غالب نے قطعاً نہیں کہا کہ میں کوئی نئی صنف چاہتا ہوں. وہ غزل سے مراد سخن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, شاعری لیتے ہیں, عام بات ہے, اور یہاں پر صنف کے طور پر لیا گیا. انہوں نے میں نے کئی شعر اس میں کوٹ کیے ہیں, دکھائے ہیں کہ دیکھیں وہ ہر شعر میں سخن سے مراد لیتے ہیں, کلام سے مراد لیتے ہیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے کلام میں وہ عام بات ہے, وہ نہیں آ پاتا, مجھے کچھ اور وسعت چاہیے. اور ایسے یہ پوری شاعری کا پیمانہ ہی جو ہے وہ کم ہے میرے کہنے کے مقابلے میں, وہ ان معنوں میں لیتے ہیں. لہذا انہوں نے کہیں بھی کوئی نئی صنف کی بات نہیں کی. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اگر وہ چاہتے بھی, تو تبدیلیاں آ رہی تھیں. اصل پھر مسئلہ کیا ہے غالب کی, یہ یہاں بھی ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ غالب چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں, تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. جو انومیا کی کیفیت تھی اس وقت, جسے میں درخیم کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, پرنسپلز ٹوٹ رہے ہیں زندگی کے, اقدار کے, ویلیوز اور زندہ رہنے کے, رہن سہن کے سارے پرنسپلز ٹوٹ رہے ہیں. وہاں پر آپ کی جو ذات ہے, آپ کی جو شخصیت ہے, وہ ٹیلی نہیں کر پا رہی. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو آپ اس کے ساتھ چلیں, آپ ذات بھی نہیں چلنا چاہتے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جمپ مار کے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. غالب نے وہ بھی نہیں کیا کہ وہ جیسے حالی نے کیا, جیسے اقبال نے کیا, یا اکبر خاص طور پر اکبر نے پیچھے کے اسلاف کو زندہ کرنے کی طرف, انہیں پائپ پسند نہیں تھا. ہاں, ایسے وہ تہذیبی ٹکراؤ جو ہے اس کو دکھایا, انہوں نے بیک اپنی چوائس پر بیک کی, وہی نا آگے دکھایا ہے نا, تو ظاہر ہے چوائس ان کی, چوائس انہوں نے پیچھے کی کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام. تو غالب نے وہ بھی نہیں کیا. اصل میں غالب کے سوالات جو تھے نا عمودی تھے, میں نے یہ جاننے کی کوشش کی, وہ خطی نہیں تھے, اپنے زمانے کے نہیں تھے. اس کے سوالات زمانے سے ماورا تھے. ٹھیک ہے, اس نے جو سوال, جہاں میں نے ایک پوری لسٹ بنائی کہ سوچتا رہا کہ وہ اچھا وہی اس کا سسٹمیٹک فلسفہ بھی ہے. یعنی غالب کو کہا جاتا ہے کہ غالب فلسفی نہیں تھے, چیزوں کے فلسفی سے مراد چیزوں کے بارے میں فلسفانہ انداز سے, تفکر جو ہے, تفکر کے انداز میں چیزوں کو دیکھنے والا شخص. اقبال کو کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے یہ سسٹمیٹک فلسفی تھے, خود ہی, اور اس طرح انہوں نے تصورات دیے چیزوں کے. غالب بھی سسٹمیٹک فلسفی تھے. پہلی ان کے جو پہلا کلام ہے نسخہ بھوپال جو ہے, وہاں سے آپ جو انڈر 19 ایئرس کی جو انہوں نے مرتب کی اپنی بیاض, وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک حیران کن حد تک وہ نا ان کے ہاں یہ فلسفہ نظر آتے ہیں زوال مادہ اجزا آفرینش کے تمام, میرے گردوں ہیں چراغے رہ گزارے بعد یہاں. اچھا,
ٹھیک ہے، چراغ راہ گزارے رکھا ہوا یہ گردوں کا جو میرے میرے گردوں جو ہے یہ تو رکھا ہوا. سبحان اللہ. یہ کب کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے 18 سال کی غالباً عمر، 18-19 سال کی. ٹھیک ہے، بے دل کے اثر کے. اچھا یہ وہ نہیں، میں نہیں، یہ بھی معاملہ ہے اس میں، اسی سب بے دل کا ہاں معاملہ نہیں تھا. یہ وہ فلاسفیکل چوائس تھی غالب نے جو بار بار وہ آخری زندگی کے آخری وقت تک رہی ہے. اور وہ یہ ہے وہ زندگی کو انکمپلیٹ دیکھنا، ناقص دیکھنا، زوال آمادہ دیکھنا. اس حوالے سے غالب نے پہلے ہی سے فلسفہ بنایا. اس میں ایک چیپٹر ہے کہ وہ پہلے ہی سے اس پہ چلتے جا رہے تھے، اور یہ وہ سوالات تھے جو انہوں نے عمودی طور پر تیار کر لیے تھے. 10 سوال جو بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو دیکھنے کی. صحیح. اور وہی ان کی کلام کے آخری وقت تک چلتے رہے. آخری دور کا جو کلام ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، نغمہ ہائے غم کو بھی دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہنسی ایک دن. تو یہ جو انکمپلیٹنس ہے، یہ جو زوال یافتگی ہے، یہ ان کے ہاں ٹریول کرتی رہی، اور وہ مختلف انداز سے اس کو فلاسفیکلی ڈیل کرتے رہے. اور اسی کے روایت میں وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کے دیکھتے رہے، اور یہی وہ میرے خیال میں فلسفہ تھا جس کی تناظر میں انہوں نے روایات کو، چیزوں کو توڑ کے دیکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غالب کی شخصیت اور غالب کی ذات کے درمیان جو فرق ہے، اس پر جو اعتراضات کیے گئے، جی، ان اعتراضات کے جواب کے طور پر آپ نے ایک طرح سے یہ جو کتاب کا جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے. جی ایسے ہی اس طرح ایک اور بھی مثلا غالب کیا فکر کا شاعر ہے، یا میں نے اس کے اندر ہی یہ کوشش کی، محسوس کیا کہ غالب فکر سے پیشن کی طرف جاتا ہے، جذبے کی طرف. ٹھیک ہے. میر کا یا عموماً ہمارے ہاں دو رویے ہیں کہ جذبے سے آپ فکر کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میر کئی لوگوں کو اس لیے بھی بڑا لگتا ہے کہ وہ جذبے سے فکر بناتا ہے. ایسے ہی غالب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ فکر سے جذبے کی طرف ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے بنیاد میں فکر ہے جس کو وہ جذبے میں ڈھال دیتا ہے، اور غالب کا یہ ہے کہ یہاں سے جذبہ ہے. اس پہ ایک چیپٹر ہے. اچھا ماڈرنٹی کے حوالے سے غالب کا ماڈرن آپ کے خیال میں بڑی شاعری کون سی ہے ان دونوں میں سے؟ میرے خیال میں فکر سے پھوٹی ہوئی شاعری بڑی ہوتی ہے. فکر سے بڑی ہوئی شاعری کہ تھاٹ اس کے اندر پاور کتنی ہے. ٹھیک ہے. تھاٹ پاور، اس نے کن چیزوں کو ٹچ کیا ہے، کن چیزوں کو اس نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس نے ایموشنل انداز میں، ایموشنل سے مراد ہے شعر کی جو اس کا لازمہ ہے. چلیں ایک جملہ معترضہ اس کو سمجھ لیں، ایک چھوٹی سی بات الگ سے ہے. فکشن جو ہے دنیا بھر کا، جس کو ہم بڑا فکشن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فکر کو انسانی صورتحال میں ڈھالنے کی کوشش ہے، یا انسانی صورتحال کو فکر بنانے کی کوشش ہے آپ کے خیال میں؟ صورتحال سے فکر کی طرف. ایسے ہی نا، صورتحال یعنی پہلے آپ انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں. بڑا فکشن ہمارے ہاں وہ ہے جو بندے کو دیکھتا ہے اور اس میں سے جو کچھ معاملہ ہے اس کو لے کے جاتا ہے کسی بڑے فکر کی طرف، اس میں سے نکال لیتا ہے. دیکھیں نا، جی لٹریچر تو لٹریچر ہے نا. ہم اس کو شاعری اور فلسفے کو، یعنی یہ ہم اگر یہ نہ سمجھیں، ادب جو ہے بنیادی طور پر انسان کو دیکھ کر اس کو کسی بڑے فکر میں ڈھال دینے کی بات ہے، یہ بڑا ادب ہے. لیکن شاعری میں جا کے آپ پیمانہ اس کا بدل رہے ہیں کہ پہلے فکر ہوگا تو پھر اس کو آپ جذبے میں ڈھالیں گے تو وہ بڑا ہوگا. یعنی پہلے سوچیں. نہیں، دیکھیں جو لازمہ ہے، جو پری ریکوزٹ ہے، وہ ہم نے رکھ لیا کہ جذبہ ضرور ہے اس کا. یعنی وہ کوئی فلسفیکل آنسر نہیں ہوگا. یہ کائنات کس نے بنائی، اللہ نے بنائی. یہ تو شعر کا بنیادی جزو ہے نا. شاعری آپ پیشن جب تک نہیں بنے گا اس وقت. لہٰذا یہ تو نکل گیا ہے سوال ہی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے یہ جو پیشن بنایا ہے یہ ایموشنل رویے سے آیا ہے یا یہ ایک فکری رویے سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا ایک ذاتی خیال ہے، اس پہ مجھے آپ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تو میں ضرور سوچوں گا کہ میرے خیال میں فکری تناظر جو ہے وہ بھی ایموشنل ایلیمنٹس جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. وہ فکر بالکل ایک اور چیز ہے، وہ تعقل کی فارم میں چیزوں کو دیکھتی ہے، علت المعلول میں چیزوں کو چھانٹتی ہے، دیکھتی ہے.
ریزننگ جسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ منتج جسے کہتے ہیں وہ جذبے پہ ہو. ایسی ہے. اگر پیمانہ یہ رکھیں، اور غالب کی پہلے اگر پیمانہ یہ رکھیں جی کہ آپ کہیں فکر ہے، اس کو جذبے میں آپ ڈھال دیں تو فکر، تو پھر تو اقبال کو ان دونوں سے بڑا شاعر ہونا چاہیے. نہیں، اقبال کسی طرح کم نہیں ہے. نہیں، کسی طرح کم تو نہیں ہے، لیکن ہم جب پہلے دو بڑے شاعر بھی، ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک میر کو بڑا کہتا ہے، غالب کو کہتا ہے، اقبال کو تو کوئی ڈسکس نہیں کرتا ان دونوں کے معاملات جب چل رہے ہوتے ہیں. جی جی اگر پیمانہ یہ ہو جی جی کہ فکر جتنی بڑی تھی اور اس کو کس طرح آپ نے جذبے میں ڈھال لیا، تو اس معاملے میں تو پھر اقبال میں بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں تو نہیں ہوتی. میں تو کرتا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بڑا شاعر تھا. بہرحال چلیں یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اب اس طرح کی بات جو ہے وہ ایموشنل سطح پہ نہیں سوچی جا سکتی. نہیں، میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس کو لیکن بنا تو ایموشن دیا ہے نا، جتنا وہ ایموشنلی متحرک کرتی ہے آپ کو اقبال کی شاعری دونوں طرح سے، اب وہ رزم کی بات ہے یا بزم کی بات ہے، اس میں بہت سارا اس میں ایک تحرک پیدا کر دیتی ہے. یعنی جذبے میں ڈھال دیا نا فکر کو، جس بڑی سطح پہ اور جس منظم سطح پہ اقبال نے ڈھالا ہے، ٹھیک ہے، نہ اتنا منظم میر کیا ملتا ہے، نہ اتنا منظم غالب کیا ملتا ہے. پھر تو اقبال کو بڑا شاعر ہونا چاہیے. چلیں اس سوال کو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جب ہم اپنی کتابوں کے آج کل نام رکھ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی، تو شعریات کا لفظ اس میں استعمال ہو رہا ہے آج کل. جی جی تو آپ نے دیکھا ماہ نیم ماہ، غالب، شخصیت اور شعریات. جی تو شعریات کا جو عمومی مطلب میرے ذہن میں تھا وہ پوئٹکس سے آتا ہے کہ جو کتاب ہے اپنا ارسطو کی، جی جی پوئٹکس بوتیکا جسے ہم کہتے ہیں، جی اور کتاب وہ ہے اصول نقد. ٹھیک ہے. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ناول کی شعریات ہیں یا غزل کی شعریات ہیں، یا یعنی کسی صنف کی، کسی فن کی جو اصول نقد ہیں، ٹھیک ہے، وہ شعریات ہیں. جی جی. غالب کی شعریات کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ہر شخص کے بھی اپنے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہے ہیں ہم شعریات کے لفظ کو، اور اس کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، اس کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، اس کے اپنے انتخاب ہوتے ہیں، کچھ انحرافات ہوتے ہیں، کچھ زمانی کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی شعریات رکھتا ہے، کچھ اپنے کہنے کے اصول رکھتا ہے. آپ کی شعریات میری شعریات سے مختلف ہوگی، کیونکہ ہم اس طرح کے سطح کے شاعر ہیں نہیں کہ ہم اپنے شعریات ہمارے لیے استعمال ہو. نہیں، شعریات کا لفظ جو ہے وہ تخلیق کرنے کے اصولوں پر ہے یا تخلیق کو پرکھنے کے اصولوں کو ہم شعریات کہتے ہیں؟ تخلیق مطلب یہ شعریات جو ہے یہ کس کا ٹول ہے، نقاد کا یا تخلیق کار کا؟ نقاد کا ہے. نقاد کا ہے، لیکن ہم نقاد ہی تو دیکھ رہا ہے اسے کہ اس کی شعریات کیا ہے. ہاں، اور جیسے ایک صنف کی شعریات ہوتی ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس طرح غالب کی شعریات یعنی ان کو بالکل فلیٹ معنوں میں آپ نہ لیں. ہاں ٹھیک ہے، کہ ان کو دیکھنا یعنی غالب کو سمجھنے کے اصول اس طرح کہہ لیں، بڑے پیمانے پہ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی غالب شخص کو، کسی صنف کے، کسی غالب بطور شاعر، حتیٰ کسی عہد کی بھی شعریات ہو سکتی ہیں جی کہ اس عہد کی کیا شعریات تھیں، کیا اصول تھے جن کی روشنی میں یہ ادب کریٹ ہو رہا ہے. ہاں لیکن یہ سوال کے قابل ہے یہ بات کہ عہد کی شعریات کیسے ہوں گی. میں تو غالب تک بھی آ کے تو ذرا بھی متعمل ہوں. نہیں، آپ ان کو بالکل ٹھیک ہے، سادہ معنوں میں نہ لیں، تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس کو گنجائش دیں. اچھا، اس کے بعد یہ فرمائیے، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارا اچھا لکھنے والا ناقد جو ہے وہ جب اپنا بڑا کام کرنے پہ آتا ہے، اچھا کام کرنے پہ آتا ہے، تو وہ واپس پلٹتا ہے کلاسیکی سرمایہ کی طرف. فاروقی صاحب اپنی بڑی کتاب میر پر لکھتے ہیں، صحیح. تو اسی طرح بڑے بڑے ہمارے جو لوگ ہیں جب وہ بڑا لکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسی کلاسیکی سرمایہ کی طرف جاتے ہیں. تو کیا اس سے ایک طرح سے جو معاصر لکھنے والا ہے یا اس عہد کا جو ادب ہے اس کی تھوڑی سی حق تلفی نہیں ہوتی کہ جب آپ اپنا اچھا لکھنے لگتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایک طرح سے چھوڑ کر پھر اسی پر لکھتے ہیں جس پر پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے؟ بہت ہی اہم سوال، بہت اچھا سوال، اور قابل گرفت جسے کہتے ہیں لانا. سوال ہے بس. ایک ناقد کو یا کسی بھی قاری کو جو چیزیں پڑھتا ہے وہ کلاسکس کی طرف کو جاتا ہے. یہ واقعی ایک مسئلہ ہے، ہماری تنقید کا بھی رہا.
اور آج بھی ہماری تنقید اس سے نہیں باہر نکل رہی. اب ہم ناول پہ شروع کرتے ہیں، علی عباس حسینی آ جاتے ہیں، حسن فاروقی آ جاتے ہیں، ہم وہاں سے سارے چیزوں پر انہوں نے کہہ دیا ابھی آگے نکلیں، ہم چھوڑیں. اچھا اسی طرح اگر ہم کوئی ناول کی بات کرتے ہیں، ہادی رسوا پہ بات کریں گے اور منشی صاحب پہ بات کریں گے، اس طرح افسانے پہ کریں گے تو منٹو پہ بات کریں گے، کرشن چندر بیدی قاسمی صاحب پہ غلام عباس پہ ختم کر دیتے ہیں، آگے نہیں آتے، یا اب آتے ہیں تھوڑا سا نئی المسعود تک یہ. لیکن آج کا جو فکشن ہے وہ واقعی اس میں مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، ہر ناقد کو جو نظر رکھتا ہے چیزوں پہ دیکھتا ہے، اسے اپنے بڑوں کے اوپر سوال جو اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے. ان کے سوالوں کی ان کی روشنی میں وہ کوئی تنقید کی پیرامیٹر دریافت کرتا ہے یا سمجھتا ہے پورے ادب کی روایت کو، ٹریڈیشن. مثلا اقبال ایک ایسا سوال ہے جس پہ ضرور آپ کا جواب آنا چاہیے. میر ایک ایسا سوال ہے. اسی طرح ہمارے پاس منٹو یا لوگ جو ہیں ایسے سوال ہیں جو اس سے آپ نظر انداز کر کے شاید ہاں اگر میری چوائس ہی یہ ہے صرف کہ میں غالب پہ لکھتا ہوں، میر پہ لکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی میں تو 19ویں صدی سے کے آگے آیا ہی نہیں ہوں، تو پھر آگے تو سارا کام تو آگے شروع ہوا ہے نا. تو تنقید آئی، ناول آیا، تو سارے سفر نامہ اور پتہ کیسی کیسی اصناف یہاں آئی ہیں، نئے چیلنجز آئے ہیں تنقید کے حوالے سے بھی. تو میری بلکہ مجھے تو آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ نے اتنا کچھ معاصر لکھا ہے تو آپ پیچھے کیوں گئے؟ مجھے اگر یہ کیا سوال مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے مثلا میں ظاہر ہے میں آپ کا قاری ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے موجودہ عہد کی غزل پر کبھی اس توجہ کے ساتھ لکھا ہو جیسے آپ نے غالب کی غزل پر لکھ دیا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری کتابی شکل میں کام نہیں میرا ابھی فکشن میں بھی اور اس طرح چیزوں پہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں ضرور، میری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ فکشن کو پڑھا جائے اور آج کے بالکل معاصر فکشن کو پڑھا جائے. اور آج کے تناظر میں ہم رائے دینے سے ڈرتے ہیں. ہاں جی، اصل بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم رائے دینے سے ڈرتے ہیں. میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. اچھا رائے دیں گے تو پھر پازیٹیو دے دیں گے کہ یار بہت اچھا شاعر ہے اور اس میں اتنی کمال ہے. اگر کوئی غلط ہو بھی گئی تو کوئی نکل، جیسے نظم جدید کی کروٹیں میں سے بہت سے شاعر نکل گئے، اسلام مچھلی شاعری نکل گئے، آغا صاحب پر کوئی نہیں آیا. اگر کہیں کہا ہوا ہو کہ یہ شاعر بہت ہی گھٹیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ بڑا نکلا ہے سامنے، تو پھر ناقدانہ تو بڑا آتا ہے سوال. اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں حمید نسیم نے اپنی کتاب میں مجید امجد کو شامل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، نہیں کیا، بعد میں اعتراضات ہوئے، پھر کر بھی دیا، جو بھی ہوا بعد والی کتاب میں سب ہو گیا. لیکن اس کے باوجود مجید امجد کے شامل نہ ہونے کے باوجود وہ کتاب اپنے عہد کی بڑی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ایک اس میں ایک مسنگ ہو گئی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا. لیکن باقی جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یا جو ایک رویہ ہے اپنے عہد کے بڑے آدمیوں پر بات کرنے کا، ایک آدمی اس میں سے مس ہو گیا، یہ تو ایک چلو اور بات ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ کر تو رہے ہیں نا، یہ جو کہنے کا مطلب ہے صحیح ہے، لکھا جانا چاہیے. اور کیا اس کا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو اس پہ ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو نقاد ہے یہ بھی ہمارے زمانے میں ایک سٹیک ہولڈر خود کو سمجھنے لگا ہے کہ وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے نا، کہ جب آپ بات کریں گے تو اس کا تھوڑا بہت آپ کو نقصان بھی ہوگا، تو آپ بھی جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے. نہیں ایسا نہیں. میں نے تو دیکھیں، یا تو میرے آپ کام نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اوور آل دیکھیں نا، آپ بھی دوسرے لوگوں کو پڑھنے والے ہیں. عمومی رویے کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ابھی آپ نے خود کہا نا کہ ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں، تو شاید اس میں ڈر یہی ہے نا کہ کہیں میرا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کرنا شروع کر دے، میں کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں. ایسی بالکل ایک ڈر ہوتا ہے نا. لکھا جانا چاہیے اور انالیسس ہونا چاہیے ہمارے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ مثلا میرے لکھے ہوئے کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں لکھا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اچھا، اور جو جس وقت ہے ٹھیک، وہ اس وقت تو میں پیش کر دوں نا. ہو سکتا ہے 5 سال بعد 10 سال بعد جا کر میرے خیالات بدل جائیں تو بندہ رجوع بھی کر سکتا ہے. جی اصل میں معاصر تنقید جو ہے نا وہ بہت سرسری بھی ہو گئی میں سمجھتا، ریویو ٹائپ ایک تبصرہ. نہیں، معاصر کا مطلب دیکھیں نا، یعنی آپ ٹھیک ہے کہ جو بندہ 2000 کے بعد لکھنا شروع ہوا ہے. نہیں، معاصر تنقید سے مراد ہوگا معاصر ادب پر جو لکھی جا رہی ہے نا، اچھا اس پہ بڑی ہم سرسری رائے دینے لگے ہیں. میرے خیال میں اب تھارو بیٹھ کے لکھنا چاہیے، کنکلوڈ کرنا چاہیے. اور
15-20 سال 50 سال بہت ہوتے ہیں، مثلا 90s کے لوگوں کو 80s کے جی لوگوں میں وہی کو. کہہ رہا ہوں نا کہ مثلاً آپ 2010 کے بعد کے آدمی جو ہیں وہ چلو پورے طور پر متشکل نہیں ہوئے، ان کی بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں، ٹھیک ہے، یا 2000 کے بعد کے نہیں آئیں، لیکن 80s کے بعد کے جو لوگ ہیں بالکل وہ تو اب بن گئے ہیں، اسٹیبلش ہیں، ان کی چیزیں زیادہ تر سامنے آ گئی ہیں. جی ٹھیک ہے، 90s کے جو لوگ ہیں ان پر باتیں مطلب ان کے زیادہ تر وہ کام سامنے آ چکا ہے، یا ان میں سے ایسے جو بہت نمایاں ہو چکے ہیں. جی تو جو ان کی ایولیوشن بنتی ہے جو مطلب ان کا حق بھی ہے. جی نہیں یہ بہت ان کا اچھا حق آپ ہے. کے پلیٹ فارم سے یہ بات بالکل بات جانی چاہیے کہ ہمارے ناقدین کو ہماری اوورآل ہماری جو تنقیدی رویوں میں معاصریت جو ہے وہ اب آنی چاہیے. جی محض ہم جمپ کر کے پیچھے جائیں اور اقبال پہ لکھ لیں اور پرانے فکشن کے والے سے ہم وہی چیزیں ریپیٹ کرتے جائیں گے تو ہاں ایسی کوئی سوالات ہوں، ایسی چیزیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جواب دینے ضروری ہیں، ان کی روشنی میں کوئی نئی بحث چھڑ سکتی ہے تو وہ ضرور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. کلیدی نقطہ اگر ہم سمجھیں کہ اس کتاب سے ایک ٹیک اوے جو ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے جو قاری پڑھے گا تو اس کو وہ تو اپنی ترجیح کے مطابق اس میں سے لے گا نا. ناقد کے طور لکھنے مصنف کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کتاب، یہ تو آپ نے باتیں کی وہ تو موٹیو ہیں جن کے تحت آپ نے یہ کتاب لکھی. جب آپ لکھ چکے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کس حصے میں جا کر آپ وہ بات ایک آدھ کر پائے ہیں جو پہلے سے موجود جو ہمارے تاثرات تھے، جو ہمارے خیالات تھے، یا جو ہمارے نتائج تھے غالب کے بارے میں، اس کو جا کے وہ بدل دیتی؟ غالب کو 3-4-5 حصوں میں غلط سمجھا گیا میرے خیال میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو تحقیق تھی جسے ہم سوانی تنقید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تحقیق ہم سوانی تنقید، ٹھیک ہے، یعنی سوانے کی روشنی میں کلام کو دیکھنا پہنچایا، اس نے بہت نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے ایک نیریٹو بنا کہ شاعر کو اس کے حالات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اور پھر جو ہے نتائج اخذ کرنے چاہیے. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا. شاعر اپنے عہد کے ساتھ جس طرح فائٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس طرح چیزوں کو جوڑ کے ہر چیز یعنی وہ ذاتی حیثیت میں کر رہا ہے تو شاید آپ کو صحیح فیصلے نہ کر پائیں، اور اس کی روشنی میں اگر دیکھنا بھی ہے تو پھر آپ ماڈرن ٹولز کے ساتھ دیکھیں کہ جو نفسیاتی ٹولز کیا کہتے ہیں اور سوشل تھیوریز جو آئی ہیں، یعنی اعمال کو نہ دیکھیں، محرکات کو دیکھیں. مثلا ایک بہت اچھی بات کیا پیری بوردیو ایک سوشلسٹ تھنکر تھا، سماجی سے کہتے ہیں سوشل تھنکر تھا. اس نے ایک تھیوری دی تھی ہیبیٹس کی، کہ جو اس کا رہن سہن ہے، اس کی مینٹل سٹرکچر ساخت جو ہے وہ کس طرح وہ بناتی ہے. تو اگر آپ اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں اور بالکل ہی اس کو ظاہری چیزوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پرابلمز آتے ہیں، مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے. غالب کو ہم نے بالکل ظاہری دیکھا، کلکتہ کے پینشن کا مسئلہ، یہ وہ جوا کھیلتے تھے، جیل میں رہے اور فلاں ہوا، یہ ہوا، اس طرح دیکھنے. یہاں پہ تو پھر وہ اچھا لگتا ہے مصنف کی موت والا جو نظریہ ہے کہ جب آپ دیکھیں تو متن کو دیکھیں، آپ سمجھیں کہ مصنف جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں وہ تو ہو گئی ہے، لیکن مجموعی طور پر متن جو ہے وہ ایک عہد میں تخلیق ہوا ہے، تو وہ مصنف کی بھی تخلیق ہے لیکن عہد کی تخلیق ہے نا بنیادی طور پر. تو جی ڈیتھ آف آتھر تو بنیادی طور پر انٹینشن کی نفی کرتا ہے نا، کہ آپ کس انٹینشن سے، کس اس کی منشا کیا تھی، اس طرح نہ دیکھیں آپ چیزوں کو. غالب کے ہاں بھی سوانحی تنقید سے الگ کر کے دیکھنے والی جو بات ہے وہ اس ذیل میں کہیں نہیں آتی. مطلب مجھے پتہ نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، سوانحی تنقید ایک الگ کویشچن ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک اور طرح چیزوں کو سمجھنے کا، کریٹیوٹی کو سمجھنے کا. یہ بھی آپ کی، یہ اس کی انٹینشن نہیں ہے. مصنف کی موت کا مطلب ہے کہ منشائے مصنف جو ہے وہ رد کر دی جائے، اس کو چھوڑ دیں. مثلا ٹھیک ہے، ایک یہاں غالب نے ان کے سامنے غالب کے ہی شعر کی شرح کی گئی. مجھے پورا واقعہ نہیں ہو جاتا، نارنگ صاحب نے کوٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس کی شرح ایسے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی راہ ٹھیک ہے. پھر
یعنی انہوں نے اپنی منشا جو ہے ہاں وہ سرنڈر کر دی. تو ایسے ہوتا ہے. یہ بنیادی مقصد رہتے فادر کا ہے کہ اس کی منشا سے نہ پڑا جائے, ٹھیک ہے, یا اس کی جو یعنی میلانات ہیں یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا تھا, کیا کہنا چاہتا تھا, بلکہ متن جو وہ کہہ اس رہا طرح ہے. کا رویہ رکھتا تھا, یہ کھاتا تھا, یہ سوچتا تھا, اس کا یہ اسلامی نظریہ تھا ذہن کا, یہ اب ہر چیز میں وہی چیزیں سے. ہاں یہ دیکھیں, یہ جو میرا خیال ہے یعنی اتنی کمپلیکس بات نہیں ہے لکھنے میں یا سمجھنے میں, یا جب آپ اسے تھیورائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر کمپلیکس ہو جاتی ہیں چیزیں, لیکن ویسے تو سادہ بات ہے. میں آپ ہم جتنی بھی حرکتیں کرتے ہیں دن رات, تو ساری کی ساری شاعر کے طور پر یا لکھنے والے کے طور پر تو نہیں کر رہے. اپنی سروائیول کے مسائل ہیں انسان کے طور پر, معاشرے کے فرد کے طور پر ہم اپنے سارے کام کر رہے ہیں. تو اپنی پینشن کے لیے گیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ انگریزوں کی تعریف کر رہا ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے مرنے سے. ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے, جو سوانی کرٹیسزم ہے, بایوگرافیکل کرٹیسزم جیسے ہم کہتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی منشا کو ڈیفائن کر رہی ہو, کہ مصنف اب اس کی روشنی میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہے اور لہٰذا یہ معنی دریافت ہو گیا اس کی بایوگرافیکل کرٹیسزم کے اپنے پیمانے ہیں, جس طرح یہ بھی اس میں بہت زیادہ حاوی ہے کہ آپ زمانہ کیا تھا, اس کے کیا ریکوائرمنٹس تھیں, غالب سے کیا شاعر کا کیا ٹکراؤ ہوا, اس نے ایسا کیوں لکھا, اس کی ساختیں کیوں تبدیل ہو گئیں, ایک ہی جگہ پر دو طرح کے موقف کس طرح لیتا ہے, ایک ہی بیان پہ دو طرح کے اس کے موقف سامنے آتے ہیں ایک ہی بات پہ. یہ جو بایوگرافیکل کرٹیسزم میں ہم چیزیں پھر یہ طے کرتے ہیں, ظاہر بات یہ منشا تو مصنف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی چیزیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کی اپنی پھر ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے اپنے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی غالب کی جو شخصیت ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مطلب جو سامنے کی ایک دو کتابیں جو آتی ہیں سامنے, جیلانی کامران کی کتاب جو ہے غالب کی شخصیت پر, غالب کی تہذیبی شخصیت ہے. اسی طرح جو ہے اپنا نارنگ صاحب کی جو کتاب ہے, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے ہندوستانی ذہن کے حوالے سے غالب کو دیکھنے کی کوشش کی ہے, تو وہ کتابیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ان سے الگ کیا ہے, یا ان سے استفادہ ہے کوئی اس میں, یا کچھ ایسا آپ کی کتاب میں؟ میرے خیال میں غالب پر میرے اتنا زیادہ مطالعہ نہیں ہے, میں کہوں کہ میں نے بہت غالبیات پہ کوئی بہت پڑھا ہے یا بہت, میں نے کم پڑھا, سچی بات. میرے اپنے ہی سوالات تھے, مجھے کوئی 10 15 20 کتابوں کے ساتھ ہی میں زیادہ انگیج رہا. میں سمجھتا ہوں کہ غالب پر اگر سب سے اچھی نہیں تو کم از کم 4-5 کتابیں اگر سب سے اچھی نکالی جائیں تو وہ نارنگ صاحب کی غالب شنیتا شخصیت اور شعریات اس حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے, شنیتا کا بودھی جو فکری فلسفہ جو ہے اس حوالے سے. تو غالب پر اتنی جم کے انہوں نے کام کیا ہے, اتنا سسٹمیٹکلی انہوں نے غالب کو دیکھا ہے کہ ایک شخص کو اس طرح دیکھنے کا پریکٹیکل انداز میں میرے خیال میں شاید ہی اردو کی کوئی اور مثال ہو. 700-800 صفحات انہوں نے لکھے. اچھا, ان کا انہوں نے چونکہ شنیتا سے اس کو جوڑا, خاموشی سے, گیان اور فکر کی حالت جہاں وہ خاموش رہتے ہیں, کوئی پوزیشن نہیں لیتے, آپ خاموش ہو جاتے ہیں, اس نے اس کے ساتھ جوڑا. اور انہوں نے کہا کہ غالب جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان وہ شونیتا کے قائل ہیں, خاموش رہتے ہیں, اور وہ کنٹراسٹ کریٹ کر کے تو وہ بہت بڑی باہر بات ہے نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیں آپ, جب یعنی آپ دونوں کو کچھ نہیں کر سکتے, فرض کریں دو تہذیبوں کو بھی آپ دیکھیں, تو جس طرح پرانا زمانہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا تھا اور نیا زمانہ جس طرح سے حاوی ہو رہا تھا, وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ کرنے کے. جی یہ دیکھیں نا, آپ دونوں کو سمجھ تو رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن وہاں پر کسی کی طرفداری کرنا. انہوں نے اس بودھی فکر سے چونکہ ساری مثالیں لیں اور بہت جم کے لکھا, اور سچی بات چونکہ وہ ہندو مت سے ان کا تعلق تھا اور وہ اس تہذیب سے تعلق ہے, ہماری تہذیب سے یہ فکری روایہ. مجھے مشکل بھی آئی, میں نے اس کو پڑھ کے, اور اقبال آفاقی صاحب سے میں نے بہت اس میں گفتگو کرتا رہا, 4-5 دفعہ میں ان کے گھر گیا, میٹنگز میں کرتا رہا. انہوں نے مجھے اچھی باتیں اس حوالے سے بتائیں اور سمجھائیں. تو میرا موقف یہ تھا جب میں پڑھ رہا تھا نارنگ صاحب کو, کہ نارنگ صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ دو انتہائیں غالب کریٹ کرتا ہے, کہتے حیات و بندے کا مسل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. تو دو انتہائیں انہوں نے دکھا دیں, اور بھائی بس خاموشی اختیار کر لی جائے, یہ دونوں ہیں ہی ہیں, موت بھی ہے غم بھی, دونوں رہتے. تو میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ غالب ایک پوزیشن لیتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ کسی ایک طرف جاتا ہے, کوئی فیصلہ کرتا ہے,
میں نے غالب نارنگ صاحب سے کہہ لو کہ میں نے اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا وہ اس طرح نہیں چھوڑتا نہیں ہے, ایک چوائس کرتا ہے. بڑی بات. اور وہ انہوں نے ان کی پرابلم یہ تھا غالب کا کہ وہ ناقصیت کا جو فلسفہ تھا ہندو مت کا یا اس پوری جینی تہذیب کا یا بودھی تہذیب کا, اس میں ناقصیت جو ہے تناسخ کا جو مسئلہ ہے کہ انسان انکمپلیٹ ہے اور انکمپلیٹ آیا ہے اور انکمپلیٹ ہی چلا جاتا ہے, اور اسی تگودوں میں کہ میری آتما جو ہے مہاتما بن جائے. وہ آتما مہاتما نہیں بنا پاتا, اسے گیان وہ پھر چکر جو ہے سائیکل آف ری برتھ وہ دوبارہ آتا رہتا ہے. تو عربی فکر جو ہے اس میں یہ نہیں ہے اس طرح, وہ کمپلیٹ ہے, پاک ہے, معصوم ہے, صاف ہے, فطرت پہ پیدا ہوا ہے, اور جب جاتا ہے تو کچھ پاپ لے جاتا ہے جس کی اسے سزا ملے گی دوزخ میں, اور پھر وہ اسی طرح ہو جائے گا پاپ صاحب اس کا ختم ہو جائے گا, نہ ہی اسے دوبارہ آنا ہے. انکمپلیٹنس کا کوئی سوال نہیں ہے, جو کرتا ہے عالم میں وہ دوبارہ نہیں آئے گا, وہ بس چلا گیا. یہ جو فکر ہے یہ غالب کے ہاں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے, اور ناقصیت وہ بار بار جو کہتا ہے زوال امادہ اجزاء آفرینش کے تمام, یہ انکمپلیٹنس اس کے ہاں تناسق کے طور پر بار بار ریوائز کرتی ہے. جو یہ فلسفہ ہے قریتے ہو جو براق جستجو کیا ہے, جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا. یہ بالکل وہ ہندو جلاتے ہیں, اور وہ اس میں اب دل بھی جل گیا. اور وہ غالب کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں اس ہندی تہذیب کی, اچھا اسلوب اس کا سارا فارسی ہے, فکر پہ اس کی حاوی جو ہے سارا فارسی ہے, فائٹ فارسی کر رہا ہے. فکر کہیں اندر کہیں اس کی جو پریکٹسز کے اندر ہیں, جو اس کی پریگمیٹکس کے اندر چیزیں شامل تھیں, جو گڈیاں اڑاتا تھا, پتنگیں اور کبوتر, یہ وہ ہندو تہذیب کا وہ ہے, سنسکرت تہذیب سے جڑا ہوا ہے, وہ کہیں یہ فلسفہ اس کے اندر موجود رہا. خیر اس پہ تو ظاہر نارنگ صاحب نے بہت سا لکھ دیا, انہوں نے اس کی جڑیں بودھی فکر سے جوڑی. یہاں سے میں نے ایک انحراف کیا کہ غالب ایک پوزیشن لیتا ہے جو نارنگ صاحب شاید وہ یہاں سے آ کے ادھورا چھوڑ گئے. وہ ایک پوزیشن لیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ, وہ میں نے کئی پھر مثالیں دیں جہاں جہاں میں دیکھتا رہا, اور میں نے کوشش کی ہے کہ شارحین کو دیکھوں پڑھوں, کیونکہ میرا اتنا مطالعہ نہیں تھا. میں شارحین کو دیکھ کے کوئی پھر رائے بناتا رہا کہ یہ کن جو ہے کس موقف سے یہ شعر کہا جا رہا ہے اور کس طرح کہا گیا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کوئی شعر بھی بغیر شرح کے, میر صاحب کی شرح کو میں نے زیادہ استعمال کیا, اور طباطبائی صاحب کی نظر. تو یہ مطلب غالب کے حوالے سے یہ ایک انحراف مجھے نظر آیا نارنگ صاحب کے, میں نے کیا یہ بات. بہت شکریہ آپ کا. ایک تعارفی گفتگو کے طور پر تھوڑی سی طویل بھی ہو گئی, لیکن ظاہر ہے چونکہ باتیں اس میں بہت ہیں, اور آپ نے ایک بڑے کام کو ہاتھ ڈالا ہے, اور یہ خوش آئند بات ہے کہ آپ کی عمر کے جو نقاد ہیں وہ بڑے کاموں کی طرف متوجہ ہوں. یہی عمر ہوتی ہے کام کرنے کی. ہمارے بڑے لوگوں نے اسی عمر میں بڑے بڑے کام کیے ہیں, تو اب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ کہ بھئی جا کے بوڑھے ہوں گے تو کوئی کام کریں گے. تو بہت مبارکباد آپ کو. اور جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں, یا جو نہج ہے آپ کے تجزیے کی یا لکھنے کی, تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ادب کو آپ بڑی چیزیں جو ہیں وہ دیں گے. لیکن وہ میری گزارش ساتھ ہے کہ معاصر جو ادب ہے اس کی طرف بھی, اور خاص طور پر غزل, اگر آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں اور آپ کو غزل ایک بڑی صنف کے طور پر لگتی ہے, تو اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں آ کر تو شاعری جو ہے پہلے تو اس کا ہی خاتمہ ہو رہا ہے, اور اس میں سے بھی جو غزل ہے وہ بحث سے باہر ہے. اصل جو سوال ہے وہ یہ مثلا لکھنے والے کا معاملہ نہیں ہے. لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں, مشاعرے ہو رہے ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تخلیقی ادب کا یا تخلیقی آدمی کا معاملہ نہیں ہے, لیکن معاشرے سے یا علمی جو دنیا ہے اس سے کسی صنف کو جو مرکزی صنف رہی ہو اور تخلیق کے اعتبار سے اب تک بھی ایک حد تک ہو, اس کو خارج از بحث کر دینا, یہ بہرحال ایک سوال ہے. تو پھر بھی انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پر الگ سے بات کریں گے. کتاب کی آپ کو بار دیگر مبارکباد. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو تعارفی اعتبار سے کی گئی یہ چند باتیں پسند آئی ہوں گی.